پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہے، کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہے، کسی کا پسینہ منہ تک آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی اس ماحول میں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ اللہ اللہ، ایک بیٹا ناکام ہوگا اللہ کے امتحان میں، اللہ اس کو مہلت دے گا، جا ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو ایک نیکی مانگ کر کسی سے لے آ تو میں تجھے جنت عطا کر دوں۔ دھیان سے سننا، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یاد رکھو کیا دیکھو گے قیامت میں۔ آج ہمارے ممبروں سے کچھ نادان لوگ یہ بات کرتے ہیں ارے محشر میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی ہم کیا دیکھ لیں گے؟ یاد رکھنا شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، لفاظیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے۔ آؤ محشر میں کیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں سن لو، اور ہو سکے عرس چیلم کی محفل میں آنے والوں، اللہ والوں کے قدموں میں آنے والوں، ذرا غور اور فکر کر لو ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا۔ ایک بیٹے کو حکم ہوگا جا ایک نیکی کی کمی ہے، اگر ایک نیکی تو لے کر کے آئے ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ بندے کے لیے وہ سوچ کا مقام ہوگا، اس موقع پر اس مقام پر ایک نیکی کون دے سکتا ہے؟ اس وقت تو اس کو خیال آئے گا، میں بطور مفہوم بات پیش کر رہا ہوں، اس وقت تو اس کو خیال آئے گا پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مجھ سے کوئی پیار کرتا تھا، مجھ سے کوئی محبت کرتا تھا، وہ میری امی تھی۔ جب میں مایوس ہوتا میری پیشانی پر مایوسیوں کی لکیریں دیکھتی تو ماں اپنا دوپٹہ میرے پسینے سے پوچھتی، میرے پسینے کو دوپٹے سے پوچھتی۔ کسی نے کہا تھا اور بہت اچھے انداز میں کہا تھا، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، آج تک دھویا ہی نہیں ماں نے دوپٹہ اپنا۔ ماں کتنی مشفق ہے، اللہ اکبر، وہ اپنی اولاد کے چہرے پر مایوسیوں کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے پہ قربان کر دیتی ہے، ایک ماں اپنا پورا شباب اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ جو لوگ جوان ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہیں جوان کہ یہ جوانی یوں ہی آتی ہے؟ دو شخصیتوں کی جوانی جب کسی بچے پر قربان ہوتی ہے تب کوئی جا کر کے شباب کو پہنچتا ہے، تب کوئی جا کر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو خیال آئے گا کہ میری ماں تھی جو میرے لیے کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی، غموں کے گھونٹ پی لیتی تھی، میری خوشی کے لیے غموں کے گھونٹ پیتی تھی۔ اللہ اکبر، میں اگر بستر پہ پیشاب کر دیتا گیلے پر ماں سوتی، سوکھے پہ مجھے سلاتی۔ جس نے اپنا لہو پلا کر کے دودھ کی شکل میں مجھے بڑا کیا، جس نے 9 مہینے تک مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں کا تصور آئے تو بڑی ممتا گھوم جائے۔ زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے اللہ اکبر، وہ بچہ وہ بیٹا اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک نیکی کی بات ہے، ایک نیکی کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں؟ آج اگر آپ کسی کو دیکھ کے مومن کو دیکھ کے مسکرا دے تو اللہ آپ کو صدقے کا ثواب دے۔ اگر بازار میں جا کر کے آپ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اگر یہ آپ پڑھ دے تو اللہ پاک آپ کو 80,000 نیکیاں عطا فرمائے۔ ایک نیکی کی بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، لیکن ایک بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر، جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہے۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی
دیکھی, حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی, زنا کی گندی پکچریں دیکھی. اللہ اکبر, یہی آخرت کے لیے بھیجا حرام لقمے کھائے, وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا, جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے. اللہ اکبر, کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے. کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے, ماں نہیں پہچانے گی, باپ بھاگے گا, دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے, دوست سپورٹ کریں گے, تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں, خلیل کی جمع ہے اخلاء, اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست, پکا دوست. اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں, گہرے دوست, وہ تیرے دشمن بن جائیں. آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا, توجہ کرنا, آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے. آپ خلیل کی بات کرتے ہیں, یہ جو دوستی ہے یہ سب نوٹنکی ہے, کوئی دوستی نہیں ہے. حضرت انس بن مالک سے کسی نے پوچھا دوست کون ہوتا ہے؟ فرمایا اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل, اور وہ پوچھے کہاں, وہ دوست نہیں ہو سکتا. دوست کی پہچان یہ, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل, وہ چلنے لگے, پرواہ نہ کرے کہ لے کہاں جائے گا, اس کو دوست کہتے ہیں. آج تو بھائی بھی ایسا نہیں ہے, آپ دوستوں کی بات کرتے, اور دوست سے بڑا مرتبہ ہے خلیل کا, یعنی پکا دوست. پکا. بتاؤں دوستوں اور خلیل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انبیاء کی جماعت میں ایک ہی شخصیت ہے جو خلیل ہے, وہ ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اب خلیل کیسا ہوتا ہے؟ 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا, اور پھر بیٹا دے کر کہا نہیں, خواب دکھایا, رکھ دے چھری. خلیل نے خواب پر تعویل نہیں کی, بلکہ یار کی مرضی ہے کہ گلے پہ چھری رکھ دی جائے تو ایک لوٹا بیٹا نہیں بلکہ یار کی مرضی دیکھی. خلیل اس کو کہتے ہیں. یار نے کہا اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دے, تو کوئی کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ کچھ نہیں, یار نے کہہ دیا بیوی کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے. یہ خلیل ہے, یہ خلیل ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں جب آقا معراج سے اتر رہے تھے, توجہ کریں, بڑی خوبصورت, معراج سے اتر رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ کلیم تھے, اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل تھے. 7ویں پہ پہلے ملاقات ہوئی خلیل سے, پوچھا مبارک ہو, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی, بڑی باتیں کی. اللہ نے کیا دیا؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا جائیے مبارک ہو, مبارک مبارک ہو, مبارک ہو, جائیے. چھٹے پر آئے, بڑی باتیں میں ملاقاتیں بھی, کیا دیا اللہ نے؟ کہا 50 وقت کی نماز. کہا نہیں 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 نہیں. کہا کیوں؟ کہا نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت, کم کرائیے. آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت موسیٰ امت محمدیہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا ابراہیم خلیل اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کون پیار کرتے ہیں؟ ہمارے رسول تو فرماتے ہیں میں ملت ابراہیمی پر مبعوث ہوا ہوں, ملت موسیٰ پر نہیں. تو جتنی ہمدردی خلیل کو ہے, حضرت کلیم کو اتنی محبت تو ہے لیکن اتنی نہیں جتنی خلیل کو ہے نا. تو لیکن کلیم کہہ رہے کم کراؤ اور خلیل کہہ رہے مبارک ہو, تو کیا فرق پڑا دونوں میں؟ کلیم نے کہا کم کراؤ اور خلیل نے کہا مبارک ہو, لے کے جاؤ. کیونکہ خلیل کہتے ہیں جب میں اپنے معاملے میں اس سے معاملات نہیں کرتا تو امت کے معاملے میں کمی بیشی کی بات کیسے کروں؟ خلیل تو کہتے ہیں اس کو ہے جس میں یار کی رضا ہے اس میں ہماری رضا. یہ ہوتا ہے خلیل. آج کہاں ہے خلیل؟ آج کہاں ہے خلیل؟ اور اللہ فرما رہا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جتنے تمہارے پکے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن ہو جائیں. یہی دوست جو تمہیں فلموں میں لے جاتے ہیں,
یہی دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو تمہیں نشوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں، یہی دوست جو نماز کے اوقات میں تمہیں لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور آپ کو بتاؤں، آپ سوچیں گے چلو انسان کوئی کام، فرشتے کام آ جائیں گے، فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کو قرآن کہتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی دنیا الگ۔ کیا تیاری کی قیامت کے لیے؟ تو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ قیامت کے دن جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ جو ہوگا ہم دیکھ لیں، کیا دیکھ؟ معصوم لوگ کانپ رہے اللہ کی ہیبت سے۔ کون معصوم؟ جبریل امین، اسے محشر کہتے، جبریل کانپ رہے ہیں، سب بسب فرشتے کانپ رہے ہیں۔ جب معصوموں کا یہ حال ہے فرشتوں کا، تو زنا کرنے والے کس قطار میں؟ پوری زندگی جمعہ کی 2 رکعت پہ گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ گندی فلمیں دیکھنے والے کس قطار میں ہیں؟ چہروں سے داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھکوانے والے کس قطار میں ہیں؟ حرام لقمے کھانے والے کس قطار میں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، جھوٹ بول کر زندگی گزارنے والے کس قطار میں ہیں؟ شیطان نے اغوا کر لیا ہے ہمیں، ہمارے افکار کو، ہمارے نظریات کو۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کریم ہے، بخش دے گا۔ میں کہتا ہوں بالکل میرا اللہ کریم ہے، لیکن یہاں ایک جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کا میں نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، توجہ کریں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب اللہ کریم ہے، گناہوں پر تجھے بخش دے گا، تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے۔ لیکن خدا کو قادر جان کر کیا کبھی تو نے زہر کھایا کہ زہر پر بھی وہ زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کو کریم ماننے کا مطلب یہ نہیں گناہ کرتے جاؤ اور پھر سوچو اللہ کریم ہے۔ یاد رکھنا، جملے برے لگے تو معاف کرنا۔ آپ قرآن اٹھا کر کے پڑھیے، توجہ کریے قرآن پر۔ جن کی شکلیں اللہ نے بندر کی طرح بنا دی، جن کی شکلیں اللہ نے سور کی طرح بنا دی، جن پہ آسمان سے اللہ نے پتھر برسائے، ہوا جن کو چلا کر کے اڑا دیا، وہ کون لوگ تھے میرے بھائی؟ کیا وہ ٹیچروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ ڈاکٹروں کی اولاد تھے؟ کیا وہ انجینئروں کی اولاد تھے؟ یا وہ علماء کی اولاد تھے؟ یا وہ پیروں کی اولاد تھے؟ کن کی شکلیں بندر اور سور جیسی بنی؟ قرآن اٹھا کر پڑھیں، کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل۔ کیا مطلب؟ نبیوں کی اولاد۔ آپ غور تو کریں نا، یہ قرآن مقدس کہانی قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اگر قصص بیان کیے گئے تو ہماری عبرت کے لیے۔ اگر بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب۔ سور کی طرح شکل کس کی ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی۔ بندر کون بنائے گئے؟ بنی اسرائیل۔ پتھر قوم لوط پہ جو برسے کون؟ بنی اسرائیل۔ ہواؤں سے جنہیں اڑا کر ہلاک کیا بنی اسرائیل۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اگر نبیوں کی اولاد بھی بگڑ جائے تو ہم ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیتے۔ تم کون ہو؟ بنی اسرائیل نے وہ جرائم نہ کیے تھے جو رات بھر میری قوم کے جوان جرائم کر رہے ہیں۔ آج انٹرنیٹ کے جنگل نے ہمیں کہاں پہنچا دیا؟ 22 اور 35 سال کی عمر میں پہنچ کر اللہ اکبر، انسان کو جس چیز کا علم نہیں تھا، آج کے 16 17 سال کے بچے اور بچیاں وہ سب کچھ کر گزرے۔ شادیوں سے پہلے انسان اپنا سارا سرمایہ لٹا دے، شادی سے پہلے انسان اپنی آبرو کا سودا کر دے۔ ہماری قوم کہاں ہے؟ کوئی بریک ہوگا، کوئی رکاوٹ ہوگی، کوئی روکنے والا ہوگا۔ یاد رکھنا، پوری کائنات میں اب کسی مذہب کے پاس گناہ سے روکنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے مذہب اسلام کے، اس لیے کہ ہمارے یہاں آخرت کا جو تصور ہے وہ انسان کو روکنے کے لیے کافی ہے۔
اور یہ تصور کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور جو قوم کے پاس فکر آخرت ہوگی, آخرت کا تصور ہوگا, وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی برائیوں کی طرف نہیں جائے گا, وہ کبھی جرائم کی طرف نہیں جائے گا. کیوں ایسا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. 12 سال تک کے اگر کوئی گلر کی شاخ اللہ کی محبت میں پکڑ کے کھڑا ہے تو آخر کوئی شوق تھا یا پھر آخرت کا شوق تھا اور دیدار یار کی طرف تھی جس نے پوری دنیا سے بیگانہ کر کے خدا کی طرف جوڑ رکھا تھا. آخر اللہ اکبر کسی نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھی, کیا ان کو نیند سے پیار نہ تھا؟ اپنے وجود سے پیار نہ تھا؟ آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ جانتے تھے آخرت کا حال کیا ہے. قرآن کہتا ہے جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے, گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اور اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے. توجہ کرنا, انبیاء کی کیا شان ہوگی قیامت میں. بہت بڑی بڑی باتیں, اتنے سارے مشائخ موجود ہیں, ان کی دعا لینے کے لیے گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں. آج کل کیا ذہن بنائیں؟ ذہن یہ بنائیں کہ مولانا ہم تو صابر پاک کے مرید ہیں نا, پھر ہم کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں. ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا, کچھ بھی کرے جنت ہی میں جائیں. ہم تو وارث پاک کے ماننے والے, کچھ بھی کرے, یہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے نا, یہ جو دماغ میں خبط ہے نا اس کو نکال دیں. اس پر صابر پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں, اس پر غوث پاک بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں, اس پر غریب نواز بھی آپ کی تائید میں نہیں کھڑے ہیں. ارے میرے غوث تو یہاں تک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو. جب غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے سلسلے میں کیسے دیکھیں گے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا. یہ کون سا خبط ہے کچھ بھی کرو جنت میں؟ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے. اللہ نے پابندی لگائی, ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن نے اعلان کیا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ. اللہ نے فرمایا جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. اللہ فرماتا ہے میں جسے چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا اور میں جسے چاہوں گا اس کی مغفرت کر دوں گا. اگر چاہوں تو اصحاب کہف کے کتے کو جنت دے دوں, اور اگر نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر کی شکل میں بچھو بن کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. یعنی نہ چاہوں تو نبی کا سگا چچا بھی جہنم میں جائے گا, اگر نہ چاہوں نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی جہنم میں جائے گا, اور اگر چاہوں تو پھر اس شان سے کہ بلال آگے آگے غلام بن کر جا رہا ہوگا اور محبوب پیچھے پیچھے آقا کی شان کے ساتھ جنت میں داخل. شان ہی بات ہے, اللہ کے چاہنے پر ہے. اور آج تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے, کچھ بھی کریں جنت یقینی ہے. چاہے پوری زندگی فجر نہیں پڑی پھر بھی جنت. اگر یہاں پر میرے وہ احباب موجود ہیں وہ برا نہ مانے, وہ کہتے اتنا نہ ڈرا لوگوں کو. میں نے کہا انبیاء ڈرانے کے لیے ہی آئے تھے. ہمارا کام پبلک کو یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو. جن کے چہرے دکھا کے ہم جنت بانٹ رہے ہیں ان کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہو تو مجھے بتاؤ. کہاں سے لائے گارنٹی؟ جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک کہ آپ کسی کے جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں. مجمع الزوائد کی روایت ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو میں بات سمیٹ رہا تھا کہ انبیاء کی شان اس دن کیا ہوگی قیامت کے دن, اس کو ذرا سن لیں اور بات پھر مکمل ہوتی ہے. توجہ کریں, اس لیے کہ میں باضابطہ کوئی خطیب نہیں. انشاءاللہ میرے بعد خطبہ کا خطاب آپ سنیں گے. میں تو ایک دل کا درد اپنی قوم کے درمیان لے کر آتا ہوں کہ کسی کے دل کے دروازے پر انڈیل کر کے آگے بڑھ جاؤں. اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے, اس کی بھی نجات ہو میری بھی نجات ہو. دل کے کانوں سے سننا. ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی, اب سب کی توجہ میری طرف رہے, بہت قیمتی بات ہو رہی, توجہ سب اس طرف رکھیں. لوگ آئیں گے جائیں گے, آنے جانے کے لیے محفل ہے, دنیا بھی آنے جانے کی چیز ہے, محفل بھی آنے جانے کی چیز. ہاں لیکن آپ تھوڑی توجہ رکھیں, اب اپنے جانے کی بات ہو رہی ہے, توجہ اس طرف. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایک دن حضرت کعب احبار سے کہتے ہیں, کعب مجھے ایسی بات بتاؤ
جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو۔ اب فاروق اعظم خود اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ یہ فاروق اعظم کی بات کروں، آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور کون ہے؟ عمر ابن خطاب، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کا پیر ہے محمد الرسول اللہ۔ ان کے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پیر جیسے، بلکہ یہ کہا جائے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور صحابہ جیسے مریدین کی کوئی جماعت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے صرف بیعت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عادت یہ بنائی عبادت کی کہ قرآن ان کی عادت کو یوں بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے جب تم انہیں دیکھو گے یا تو رکوع کرتے دیکھو گے یا تو سجدہ کرتے دیکھو گے، اور رکوع اور سجود سے ان کی مراد کسی کی رضا نہیں، کسی کی خوشی نہیں، کسی کو دکھاوا نہیں، بلکہ رکوع سجود اس لیے کریں گے فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع سجود اس لیے کریں گے کہ اللہ کو راضی کر لے اور اللہ کا فضل حاصل کر لے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور کثرت سجدے کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو چمکا دیا ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو بہرحال فاروق اعظم، جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر زبور میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں اللہ نے نازل فرمائی۔ وہ فاروق اعظم جس کے بارے میں فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کون فاروق اعظم؟ ایک روایت سن لے آپ کو پتا چلے عمر ابن خطاب کون ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہے، جبریل امین بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، رسالت ماب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ایسے میں سامنے سے فاروق اعظم آتے ہیں تو حضرت جبریل مسکرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں۔ آقا نے مسکرا کے کہا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے عمر کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا ذرا فضیلت بیان کرو پھر میرے عمر کی، اے جبریل میرے عمر کی فضیلت بیان کرو۔ وہ جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں، 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں، 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ فاروق اعظم ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کس کو کہنے؟ حضرت کعب سے، اے کعب مجھے ایسی روایت بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مزید خوف پیدا ہو۔ تب حضرت کعب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر، وہ میدان محشر جو 50,000 سال کے برابر ہے، فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جہنم کو لاؤ، جہنم کو لاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کعب کہتے ہیں کہ جب اللہ حکم دے گا فرشتوں کو جہنم کو لاؤ تو 70,000 فرشتے جہنم کے منہ میں آگ کی لگام کو ڈال کر کے اس کو کھینچ کر کے لائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا وہ، کیا حالات ہوں گے وہ۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور جہنم کے شرارے اٹھیں گے، جہنم کے شرارے بلند ہوں گے تو حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگ ہوش میں نہیں رہیں گے، جیسے پاگلوں کی کیفیت ہوتی وہ کیفیت ہوگی۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے سینے سے دل نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج کتنے سکون سے بیٹھے ہیں، جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا اس روزی کے لیے 8-8 گھنٹے محنت کرتے ہیں، جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کیا محنت کی، جس میدان محشر کی کامیابی کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اس میدان محشر کے لیے ہم نے کیا محنت کی، کیا بھیجا۔ میرے بھائیوں کتنے چین سے بیٹھے ہو، کتنے سکون سے بیٹھے ہو۔ اگر ماہی
ماہرین موسمیات اعلان کر دے. کیا اعلان کر دے؟ طوفان آنے والا ہے. بولو جلسے میں کوئی چین سے بیٹھے گا؟ طوفان کی تیاری کریں گے. اور ماہرین موسمیات کی پیشن گوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور 1000 بار غلط ثابت بھی ہو چکی ہے. نادان اگر لوگ پیشن گوئی کریں تو اس کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے. اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا جہنم بھڑک رہی ہے، جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. نیکوں کے لیے جنت ہے، فساق و فجار کے لیے جہنم ہے. اللہ کا اعلان ہو گیا ہے ہم تمہیں پل صراط سے گزاریں گے. یہ پل صراط کیا ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. جہنم کے اوپر ایک بریج ہے، پل ہے، اسی سے گزر کر جنت میں جانا ہے. جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس کو پل صراط کہتے ہیں. اس کے اوپر بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جہنم پر بریج ہے. میرے بھائی کیسے گزریں گے؟ کس طرح گزریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ راتوں کو گناہ کر کے کہے لگانے والوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو گناہ کر کر کے ہنستے ہیں اللہ انہیں رلا رلا کر جہنم میں داخل فرمائے گا. بہت مہلت لے کر نہیں آئے. کب تک جرائم کرو گے؟ کب تک گناہ کرو گے؟ موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جب روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا صرف پچھتاؤ گے. اس وقت پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بھڑکیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے. اس کا تصور کر لو، اس کا خیال کر لو. اگر روٹی کا لقمہ حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ مچھلی کا کانٹا حلق میں اٹکے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ سردی کی وجہ سے سانس نہ نکلے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ میرے بھائی اس وقت ہمارا کیا بنے گا جب ہمارے سینے سے دل نکل کر ہمارے حلق میں اٹکے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اسی پر بس نہیں، وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ سے رحم کا سوال ہے، اللہ سے کرم کا سوال ہے. لیکن جب کعب احبار نے یہ بات کہی فاروق اعظم رو رو پڑے، ہچکیاں بن گئی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. تھوڑی دیر افاقہ ہوا تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا، تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو شرارے اتنے بلند ہوں گے، شرارے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ شراروں کو دیکھ کر عوام کا کیا حال ہے وہ تو چھوڑ دیجئے، انبیاء کی شان یہ ہوگی. اب دل کے کانوں سے سننا، میدان محشر کے لیے یہ تصور رکھنے والوں جو ہوگا دیکھا جائے گا. آج یہ کعب احبار کہتے ہیں جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے بلند ہوں گے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت ابراہیم خلیل اللہ، اس وقت ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا آج ابراہیم تجھ سے کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، ابراہیم صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے. اللہ آج ابراہیم کو امان چاہیے، آج ابراہیم کو پناہ چاہیے. کون ابراہیم خلیل اللہ؟ جس نے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی اللہ کی محبت میں، جس نے مسجد نہیں بنائی صرف بلکہ جس نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ تعمیر کیا، کتنی قربانیاں دی، اللہ کی محبت میں آگ میں کود پڑے. اللہ اکبر. وہ ابراہیم خلیل اللہ کی شان یہ ہوگی وہ گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اللہ آج ابراہیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج ابراہیم تو اپنے لیے امان، اپنے لیے امان مانگ. انبیاء کے باپ ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ابو الانبیاء کہیں گے اللہ آج ابراہیم اپنے لیے امان مانگتا ہے. اسی پہ بس نہیں، فاروق اعظم کی ہچکیاں بن گئی، روتے روتے حالت غیر ہو گئی تو کہتے ہیں کعب امیر المومنین اسی پہ بس نہیں ہوگا بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے اے اللہ موسیٰ کو جو تو طور پہ بلا کر راز کی باتیں کرتا تھا، پیار کی باتیں کرتا تھا، موسیٰ سے جو تو کلام کرتا تھا من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ تجھ سے پیار کی سرگوشی کروں، پیار کی باتیں کروں. ہو موسیٰ کلیم اللہ. اللہ اکبر. اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر عرض کریں گے مولا جو تو نے مجھے اپنا کلیم بنایا اور مجھ سے پیار کی باتیں کی مولا، اس کلام کا واسطہ، اس گفتگو کا واسطہ آج
موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے۔ مولا میں کسی کے لیے آج کوئی سوال نہیں کرتا، صرف مجھے تو امان عطا کر دی۔ آج مجھے تیرا غضب اتنا ہے کہ آج مجھے امان عطا کر۔ سوچو موسیٰ، غور کرو، سوچو غور کرو، اپنی راتیں کیسے گزر رہے، اپنے دن کیسے گزر رہے، ہمارا حال کیا ہے۔ وعدہ کریں تو وفا نہ کریں، اسی طریقے سے حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومیں، کوچنگ کے نام پر، ٹیچنگ کے نام پر، کیا کیا نام پہ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، بلکہ العیاذ باللہ باپ کے بازو میں بیٹھ کر سیریل میں بیٹی زنا کا منظر دیکھ رہی ہے، باپ کے بازو میں بیٹھ کر بیٹا بھاگنے بھگانے کا فلم میں منظر۔ کیا دن آ گئے، سوچو اس دن کو جسے یوم قیامت کہتے ہیں، یوم حساب کہتے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جیسی ہستیاں گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ مجھے امان چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم کی حالت کیا ہوئی ہوگی وہ تو وہ جانے، لیکن روتے روتے حالت غیر ہوئی تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ بغیر باپ کے کنواری مریم سے پیدا ہونے والے کلمت اللہ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے، بڑی بات کہیں گے، اے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو بس آج اپنے لیے امان چاہتا ہوں، عیسیٰ کو امان عطا کر دے، امان دے دے، اور کچھ نہیں مانگتا۔ یہ انبیاء کی شان ہوگی۔ حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم کو لا کر کے بیل کے ناک میں 2 سوراخ ہوتے، ایک سوراخ کے برابر بیل کے ناک کے ایک سوراخ کے برابر مشرق کی طرف کا حصہ کھولا جائے گا تو جتنے لوگ مغرب میں کھڑے ہوں گے ان سب کے بھیجے کھول کھول کر ان کے پیروں پہ گریں گے، ان کے بھیجے کھول کھول کر کانوں سے نکلیں گے، ناک سے بہیں گے، اسے محشر کہتے ہیں۔ یہ سن لیا محشر، اب آگے کی بات بھی سن لو۔ جہاں ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں موسیٰ کلیم کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، جہاں عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہیں گے کسی کے لیے کچھ نہیں اپنے لیے امان مانگتا ہوں، وہیں یہ منظر لوگ دیکھیں گے کہ ایک ذات ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ سر کو سجدے میں رکھ کر کہے گی میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کے لیے مغفرت مانگتا، اپنی امت کے لیے بخشش چاہتا ہوں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آقا نے کیا کہا؟ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو۔ ہم سب خوش ہو گئے، بالکل خوش ہونا چاہیے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، 5 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، 10 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے ہوتے ہیں۔ جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے، توجہ، جو بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑاتا ہے اور مجمع میں اس بیٹے کو لا کے کہا یہ تیرا بیٹا زانی ہے زانی، تو باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے کہتا ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لے جاؤ اس کو، ہے نا؟ بیٹا ہو کر بھی یہ نہیں کہ مجھ سے پیدا نہیں ہوا، اس کا غیرت کا انداز کہتا ہے یہ مجرم میرا نہیں ہے، یہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے، کسی کا بچہ چوری کرتے پکڑا گیا، کہتا ہے چھوڑ یار وہ میرا بچہ نہیں، نکال اس کو، ایسا ہی ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ اب آقا فرما رہے میری امت کو بخش، ہم آقا کے ہیں الحمدللہ، اللہ کرے ہم آقا ہی کے ہوں، لیکن ایک بات کہوں، جو حضور کا ہوتا ہے توجہ کرنا، بہت نازک موڑ پر گفتگو آ گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا جو ہوتا ہے حضور اس کی رعایت نہیں کرتے، بات دھیان سے سن، وہ رحمت ہے سب کے لیے، رحمت للعالمین، لیکن جتنی بڑی وہ رحمت ہے جیسے ان کی رحمت ہے بس اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے۔ بات اینڈ کی طرف جاری، بہت نازک ہے، دھیان دو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جس شان کی ان کی رحمت ہے اسی شان کی ان کی غیرت بھی ہے۔ رحمت ایسی، رحمت ایسی، رحمت ایسی
کہ چچا کا کلیجہ چبانے والی خاتون سامنے آ جائے تو فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا. رحمت. بدر، احد، خندق، ساری جنگوں کا مسلط کرنے والا فرد سامنے آ جائے تو کہے جا تجھے معاف کیا. سگے چچا امیر حمزہ کو شہید کرنے والا وحشی سامنے آئے کہے جا تجھے معاف کیا. رحمت ایسی کہ جنہوں نے پاگل، مجنون، پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا، فتح مکہ کے دن قطار میں کھڑے تھے تو اس وقت رحمت سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا. یہ رحمت. دشمن آئے تو چادر بچھائی. رحمت سب کے ساتھ، لیکن غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ صابر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، بہت اچھے سے بات سمجھتے ہیں. توجہ کرنا. رحمت سب کے ساتھ اور غیرت صرف اپنوں کے ساتھ. غیرت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں. دو بچے لڑ رہے ہیں، ایک پڑوسی کا ہے ایک اپنا ہے. دونوں گندی گندی گالی دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. ایسے میں آپ پہنچے، کس کا بازو پکڑیں گے؟ صحیح کہنا. کس کو تماچا ماریں گے؟ صحیح کہنا. کس کو کھینچ کر مارتے ہوئے گھر میں لے جائیں گے؟ کس پہ غصہ دکھائیں گے؟ صحیح کہنا. تو جو شریف بچہ ہوگا، جو شریف باپ ہوگا، وہ کہے گا میں میرے بیٹے کو پکڑوں گا کیونکہ میرا ہے. گالی دیتے ہوئے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. پڑوسی سے مجھے کیا لینا؟ مارنا اپنے کو، ڈانٹنا اپنے کو، ناراضگی کا اظہار اپنے سے. اسی کو تو کہتے ہیں اب سنو مسلمانوں، ہم نے نبی کی رحمت پر توجہ کی، ہم نے نبی کی غیرت پر توجہ نہیں کی. اور رسول اللہ جس شان کے رحمت والے ہیں اسی شان کے غیرت والے. رحمت سب کے لیے، غیرت اپنوں کے لیے. اب اس کی ایک جھلک دیکھ لے. حضور کی بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی کون سی تھی؟ ام المومنین حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد سب سے زیادہ پیار حضور نے اگر کسی سے کیا وہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کی ذات ہے. ان کو محبوب رب العالمین لکھا ہے میرے امام نے. محبوب رب العالمین. اب سننا، غور کرنا. عائشہ صدیقہ امی جان جس کی طہارت اور برات کے لیے سورہ نور کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے. میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. دھیان سے سنو. اب وہی پیاری امی جان، مومنوں کی امی جان، اپنے گھر کے دروازوں پر نہیں بلکہ دیواروں پر پردے لٹکا دیتی. توجہ، دیواروں پر پردے. توجہ، دیواروں پر پردے. دھیان، بہنوں کی بھی توجہ. دیواروں پر پردے. سرکار نے دیکھا اماں عائشہ کے حجرے کی دیواروں پہ پردے. حضور نے چہرہ پھیر لیا. توجہ، چہرہ پھیر لیا. اماں عائشہ نے کہا حضور ناراض ہے؟ فرمایا عائشہ ہم لوگ یہود و نصارہ کی طرح دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے. منہ پھیر، چہرہ پھیر. دوسری محبوب شخصیت حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ محبوب مقبول کوئی ہستی ہے بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ عذرا ام ابیہا ام الحسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اتنی محبت کی، اتنی محبت کہ جس وقت سیدہ فاطمہ تشریف لاتی حضور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن اب دل کے کانوں سے سننا. نبی کی رحمت سن کر کے اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والوں، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو. ایک دن سیدہ فاطمۃ الزہرا نے سونے کے کنگن پہن. سونے کے کنگن عورتوں کے لیے حلال جائز ہے نا؟ صحیح بات. میری بات کو غلط رنگ مت دینا، میں بڑی خاص بات کرنے
सोने के कंगन पहन, सोने के कंगन पहन ले। किसने किसने किसने? जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे सुन्नत कहते हैं सैयदा फातिमा की शान, उनकी हकीकत, उनकी तहारत, उनकी इज्जत, उनकी हुर्मत, उनकी बुजुर्गी कोई लुगत बयान नहीं कर सकती। इसलिए बयान नहीं कर सकती कि रसूलुल्लाह ने फरमाया बदा तो मिन्नी, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम कहते हैं जिगर के टुकड़े का मतलब क्या? रसूलुल्लाह जिस जमीन की मिट्टी पर पैर रखकर उसको अपने जिस्म से चिमटा ले, करीब कर ले, वो मिट्टी काबे से भी अफजल हो जाए, अर्श आज़म से भी अफजल हो जाए, तो मिट्टी जिस्म से मस होकर काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमातुज़ ज़हरा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम है। जब रसूलुल्लाह के जिस्म से लगने वाली मिट्टी की शान बयान नहीं हो सकती, तो फिर सैयदा जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, उसी सैयदा ने सोने के कंगन पहने। हलाल है सबके लिए, हर औरत पहन सकती है। कितना पहन सकती है? जितना चाहे पहन सकती है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल। सोने के कंगन सैयदा फातिमा के हाथ में देखा। ध्यान देना, गुफ्तगू एंड की तरफ जा रही, कभी भी गुफ्तगू खत्म हो सकती है, तवज्जो देना। सोने के कंगन मादरे हसनैन ने पहना। कौन? फातिमा, जिसके लिए फरमाया जिससे फातिमा राजी उससे अल्लाह राजी हो, जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह नाराज है ना। तो सोचो, गौर करो, उस सैयदा पाक ने सोने के कंगन पहने। हुजूर ने हाथ में सोने के कंगन देखे, मुंह फेर ली। हाय हाय। जिगर मुरादाबादी ने कहा था नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखकर आका ने चेहरा फेर लिया। सैयदा के घर में नहीं गए, अपने घर गए। बाबा का मिजाज समझती थी, बिलाल को बुलाया। बिलाल, मेरे बाबा मेरी जान, मेरे ईमान की जान। रुख अनवर फेर कर घर चले गए, इसी सोने के कंगन की वजह से। कंगन उतारे, ये लो और जाकर मदीने के गरीबों में बेच के तकसीम कर दो, जिससे बाबा चेहरा फेर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नाराज हो गए, वल्लाह मेरे आका अपनी शहजादी से कभी नाराज नहीं हुए, ये मेरा अकीदा है। लेकिन आप गौर करो, घर जाके सोचना, सोने के कंगन जो ना नाजायज है ना हराम है, सिर्फ ये कि नबी के जिगर गोशे के शायान शान नहीं है। अगर लोग सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देखेंगे तो हो सकता है कोई गरीब की बेटी अपने बाप से कहेगी, बाबा जब नबी की बेटी ने सोना पहना तो मुझे भी सोना चाहिए। हुजूर को शायद हमारी गुर्बत का ख्याल था, इसलिए फरमाया मैं तेरे हाथ में सोना नहीं देखता, ताकि जब मेरे किसी गरीब उम्मती की बेटी के हाथ खाली होंगे तो बाप बेटी को कहेगा, बेटी गुर्बत से नाराज ना हो, फातिमा के हाथों में कभी सोने के कंगन नहीं आए तो मैं तुझे कैसे पहना दूं। बस इसी पर हमारी गुर्बत पर सुन्नत का पैरा बिठा दिया, सुन्नत की चादर डाल दी। लेकिन गौर से सुनो सुन्नियो, आशिकाने रसूल, साबिर पाक पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, गौस पाक के नाम के नारे लगाने वालों, सैयदा के हाथ में सोने के कंगन देख चेहरा फेरा वापस हो गए। नहीं गए सैयदा के हुजरे में, सैयदा ने कंगन वापस गरीबों में तकसीम करवा दी। थोड़ी देर के बाद आए तो कंगन हाथ में नहीं थे, अंदर दाखिल हुए। सैयदा ने से पूछा क्या हुए कंगन? बाबा जिससे आप चेहरा फेर लें मैंने वो गरीबों में तकसीम कर दिए। सरकार ने पेशानी चूम के कहा, मेरी शहजादी मेरी लगते जिगर, मैं तुम्हें इस हालत में देखना चाहता हूँ जिस हालत में मैं हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, इतनी बात अगर दो समझ में आ गई, बहुत तफसील है लेकिन दो समझ में आ गई, अब सुनना। जिंदा रहे जिंदगी गुजारी जैसे गुजारी, दाढ़ियाँ मुंडाई
गटरों में फिकवाई, गाने सुने, फिल्में देखी, सब किया, हराम खाया, झूठ बोला, वादा खिलाफी की, औरतों के साथ बदचलन करे, मस्ती में रहे, ऐश में रहे, इशरत में रहे, नबी की आंखों की ठंडक से गफलत बरतते रहे। जो कर रहे हो हमारे नबी, जो नबी को मुर्दा मानते हैं जानते हैं उनका अपना मैटर है, लेकिन मैं उस मसलक का मानने वाला हूं। मेरे मसलक में नबी जिंदा, सिर्फ जिंदा नहीं, हमारे जान से ज्यादा करीब, सिर्फ जान से ज्यादा करीब नहीं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा सब मेरे नबी की निगाहों के सामने है। शश जहद समतो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की। जो कर रहे हो रात को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, दिन को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, शाम को कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं, पूरी जिंदगी में जो कर रहे हो हुजूर देख रहे हैं। अब सुनना, गौर से सुनना, कौन सा वक्त आया? मौत का वक्त आया, मरने का वक्त आया। किसका? अमीनुल कादरी का। किसका? आप लोगों का। घबराना मत, याद रखना, अच्छे से याद रखना, मौत आनी है। मौत का इनकार करोगे तो भी मौत आएगी, मौत की तैयारी करोगे तो भी मौत आएगी, तैयारी न करोगे तो भी मौत आएगी, पाप करोगे तो भी मौत आएगी, नेकियां करोगे तो भी मौत आएगी, कुरान को भूल जाओगे तो भी मौत आएगी, कुरान याद रखोगे तो भी मौत आएगी। अब मौत आई, जिस्म का रिश्ता तसव्वुर करो, हम अपने आप को सब अपना अपना तसव्वुर करें, हम अपने आप का तसव्वुर करें। एक चहलुम की महफिल है, जरा तवज्जो करना बहनों की भी। रूह का रिश्ता जिस्म से टूट गया, यानी हम मर गए, रूह निकल गई जिस्म से। फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। जिस नाम के लिए बहुत मरते थे ना, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, मरने के बाद सबसे पहले आदमी का नाम छीना जाता है। यानी अमीनुल कादरी मरेगा तो लोग ये नहीं कहेंगे अमीनुल कादरी को उठाओ, अमीनुल कादरी को नहलाओ, अमीनुल कादरी को कहना दो। क्या कहेंगे? मैयत को उठाओ, मैयत को बिठाओ, मैयत को नहलाओ, मैयत को कांधा दो। देखो ऐ इंसान, तू नाम के लिए कितना मरता है, लेकिन सबसे पहले मरने के बाद क्या छीना गया? तेरा नाम छीना गया। अल्लाह अकबर। ये इबरत की बात है। मर गए, उसके बाद गुस्ल दिया, अपने हाथ से नहा भी नहीं सकते। क्या जिंदगी है, क्या मजबूरियां हैं। आए थे तो भी दूसरों ने नहलाया, जा रहे हैं तो भी दूसरे नहला रहे हैं। आए थे तो भी कुछ लेकर नहीं आए थे, जा रहे हैं तो भी कुछ लेकर नहीं जा रहे। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के अपने साथ दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। अब सोचो, कफन में लपेट दिए गए। अल्लाह अल्लाह, जब ईद पे कपड़े खरीदने जाते थे, शादियों पे कपड़े खरीदने जाते थे तो चार चार दुकानें ढूंढते थे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। लेकिन हाय हाय, जो आखिरी मर्तबा कपड़े पहनाए जा रहे हैं वो पसंद के भी नहीं है, वो कीमती भी नहीं है, और कफन में लपेट दिए गए, खुशबू भी पसंद की नहीं, काफूर बदन पे डाल दिया गया, काफूर बदन पे डाला गया। अब सोचो, लोगों ने कंधे पे उठाया। हदीस पाक में आता है जब लोग मैयत पे रोते हैं तो मैयत कहती है मुझ पे रोने वालों, मुझ पे मत रो, अपने अहवाल पर रो, अपने आमाल पर रो। अरे दुनिया ने मुझे धोखा दिया, दुनिया तुमको धोखा न दे। और उसके बाद अब कब्र में ले जाकर डाल दिया। तसव्वुर करना, बात एंड की तरफ जा रही, कब्र में ले जाकर के डाल दिया। 2 गज जमीन, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं मेरे भाइयों, बल्कि ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, करवट बदलने की भी जगह नहीं। और उसके बाद मनो मिट्टी के नीचे दोस्त दबा कर चले, सब धड़ाधड़ मुंह पे मिट्टी डाल रहे हैं, वजूद पे मिट्टी डाल रहे हैं। बोलो, बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहे हैं। क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, क्या दुनिया की बेरुखी है, क्या हालात की सतम ज़रीफ़ी है। अल्लाह अल्लाह, हाथों में उठाने वाले, हाथों को चूमने वाले, पेशानियों को बोसा देने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुंह पर मिट्टी डाल रहे हैं। ऐसे में हदीस पाक में आता है कब्र में इतना अंधेरा होता है, कब्र में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा। मेरे आका फरमाते हैं सीधे हाथ को उल्टा हाथ सुजाई नहीं देता, एक हाथ को दूसरा हाथ सुजाई नहीं देता। जब लोग मुंह फेर करके जाते हैं, दोस्त मुंह फेर के गए, बाप मुंह फेर के गया, बच्चे मुंह फेर के गए, उस वक्त तो मैयत सोचती है मेरे दोस्तों ऐसे छोड़ के जा रहे हो जैसे कभी पहचानते नहीं। हाय हाय क्या बेबसी होगी, हाय हाय क्या बेकसी होगी। दुनिया दुनिया दुनिया, मेरा माल, मेरी दुकान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गैर हो गए, सब पराए हो गए, सब अजनबी हो गए, और कब्र में अकेला इंसान है, अकेला इंसान। और उस वक्त तो सोच रहे दोस्तों तुम भी जा रहे हो, भाइयों तुम भी जा रहे हो, अब्बा जी तुम भी जा रहे हो, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा। जब सब चले जाते हैं, एक
प्यारी सी, एक खूबसूरत सी, एक मध्यम सी आवाज़ आती है, मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, दोस्त जा रहा है जाने दे, बाबा जा रहा है जाने दे, चचा जा रहा है जाने दे, अहबाब जा रहे हैं जाने दे, सब जा रहे हैं जाने दे, अब मैं आऊँगा, सब चले गए मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। कौन कह रहा है? मेरे गुलाम, मेरे उम्मती, मैं आऊँगा। क्यों आएंगे आप? तेरी कब्र जगमगाने आऊँगा, तेरी कब्र चमकाने आऊँगा। मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब समझ लो आप और हम किस में बनने वाले हैं, आपको फैसला करना है। आका आए, कब्र में तशरीफ लाए। अब सोचना, गौर करना, सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कंगन देखे तो गैरत मोहम्मदी मुंह फेर कर चली गई। अम्मा आयशा के घर में हुजरे में पर्दे देखे लटके हुए, गैरत मोहम्मदी मुंह फेर के चली गई। सोचो तो सही, इतने बड़े बड़े महबूब लोग, हराम काम नहीं, नाजायज काम नहीं, सिर्फ शायान शान न हो तो रसूलुल्लाह वहाँ से मुंह फेर के चले जाते हैं। जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज भी नहीं पढ़ी थी, जो जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भाग जाता था जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल से भागते हैं, जो दाढ़ियाँ रखने में शर्माता था और काफिरों और मुशरिकों जैसा चेहरा बनाता था और दाढ़ियाँ मुड़ाकर सुन्नत रसूल को गटर में फेंकवाता था। अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चलने वाला वस्तरा बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह के दिल को तकलीफ पहुँचाता है, हुजूर के दिल को अजियत पहुँचाता है। हाँ हाँ, जिना के अड्डों पे जाने वाला, शराब के अड्डों पे जाने वाला, हराम खाने वाला, जब हुजूर उसकी कब्र में आएंगे और फिर देखकर, अल्लाह न करे, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, हुजूर ने देखा और देखकर अल्लाह न करे ये फरमा दिया, ओ मक्कार, ओ मुनाफिक, मेरी उम्मती कहलाकर, मेरा उम्मती कहलाकर तेरे घर की बेटियां बेपर्दा आवारागर्दी करती थी, तू सीरियल अपनी बेटियों के साथ बैठ के देखता था, तू पूरी जिंदगी कभी नमाज के लिए नहीं जाता था, जुमा के लिए 2 रकअत पढ़ के भाग जाता था, और हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर, हुजूर अपनी गैरत की वजह से चेहरा फेर ले और नाराज होकर अपनी कब्र से वापस चले जाए। तसव्वुर करो, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिल न दिखाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन और वो लम्हा न दिखाए कि हुजूर उसकी कब्र से चेहरा फेर के जाए। उनके करम से ये उम्मीद तो नहीं, लेकिन उनकी गैरत बहुत नाजुक है। जब वो उजरे आयशा से चेहरा फेर के जा सकते हैं गैरत की वजह से, जब वो सैयदा फातिमा ज़हरा के कंगन देखकर चेहरे अनवर को फेर लेते तालीम उम्मत के लिए, अगर हमने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अगर फेर कर चले जाए, बोलो कहां जाओ, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसके दरवाजे पे शफाअत की भीख मांगोगे, किसे मनाओगे, कहां जाओगे? वहां से तो कहीं जा भी नहीं सकते। कब पछताओगे, कितना पछताओगे? पछताने का मौका भी खत्म हो चुका रहेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे। क़यामत में अगर मान गया, आपकी मर्जी पे है, रसूलुल्लाह की रहमत पर तवज्जो की है, हुजूर की गैरत पर भी तवज्जो करें और सोचे कि मेरी कब्र से वो वापस नहीं जाना चाहिए नाराज़ होकर। उसके लिए क्या कर सकते हैं? आज सच्ची तौबा करें। हज़रत कारी अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिसने पूरी ज़िंदगी साबिर पाक और गौस पाक की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारी, इश्क़ साबिर पाक की शान का कि साबिर पाक का दीदार नसीब हुआ, साबिर पाक की शफ़क़तें नसीब हुई, जो साहिब करामत थे। मुझसे उनके शहज़ादों ने कहा कि उनकी ज़िंदगी पे कुछ कहिए, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उनकी कोई किताब सीरत की ना पहुंच सकी, इसलिए मैं सिर्फ इतना कह जाता हूं, किसी के लिए करामत हो, ज़िंदगी हो, सवाने उम्री हो, बयान हो ना हो, किसी के बड़ा होने के लिए
اتنی بات کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا سچا عاشق ہو، اور جو حضور کا سچا عاشق ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے، پھر وہاں کہنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور ان کی زندگی پڑھنے کا موقع ملے گا تو ہم ان کی زندگی پر کبھی گفتگو کریں گے۔ بس اتنا ہی، نبی کی رحمت تو یاد رکھا ہے، نبی کی غیرت پر بھی توجہ کرو اور اس کے لیے سوچو، آج سچی توبہ کرو۔ ماشاءاللہ صابر پاک کے صاحب سجادہ موجود ہے، اسی طریقے سے قاری عبداللطیف صاحب کے شہزادگان موجود ہے، علامہ غلام نبی اور یہ سارے علماء مشائق موجود ہے، اور پھر صاحب مزار موجود ہے۔ اتنے بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے صابر پاک کے چہیتے لاڈلے، آپ ان کی موجودگی میں توبہ کر لو۔ آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن آج اپنے اللہ کو منا لو اور اللہ سے کہو مولا بھول بھی، اپنے نبی سے معافی مانگ لو، یا رسول اللہ بھول بھی، آج کے بعد اب ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ اللہ سے کہو اللہ ہم تجھے ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرا اللہ بتائے اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضور کو بھی منانا بہت آسان ہے، آقا سے معافی مانگ لو، اور آقا کو منانے کے لیے مدینے تک جانا ضروری نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو وہاں بھی جاؤ، لیکن آقا کو منانے کے لیے کیونکہ وہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا بالمومنین من انفسہم، آنکھیں بند کرو، حضور کے جالیوں کا گنبد کا تصور کرو اور کہو یا رسول اللہ بہت دور چلا گیا تھا آپ سے، آقا ہم سے بھول ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں، اب آج کے بعد آپ کا دل دکھانے والا کام نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، حضور کی رضا کے لیے جیو، چہروں سے داڑیاں مت کٹاؤ، چہروں پہ وسترہ مت لگاؤ، کل سے نہیں آج سے، ابھی جس نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ پہلا کام یہاں سے اٹھ کر کے جائے گا تو عشاء پڑھے گا اور پھر فجر بھی پڑھے گا، نماز کے پابند بنیے، آخرت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ آپ کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ کیا میں امید کرتا ہوں سب توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلیں گے انشاءاللہ؟ ذرا بتائیں کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت قاری لطف الرحمان صاحب جو حضرت کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کی برسی بھی ہے۔ اچھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضرت صاحب سجادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت کے بڑے صاحبزادے قاری لطف الرحمان صاحب ان کی آج برسی بھی ہے، یعنی حفظ الرحمان صاحب کا چہلم بھی ہے، حضرت لطف الرحمان صاحب کی برسی بھی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ میں آپ کا شوق دیکھ کر اور باتیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے خود بھی وقت پر یہاں سے روانہ ہونا ہے، اسی لیے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ان دو اشعار پر کہ کامیاب کون ہے؟ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔